اس صورتحال میں جہاں اور بہت سارے خلفشار پیدا ہو رہے ہیں اور لوگ نت نئے مسائل میں مبتلا ہو کر گمراہی کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک اصول ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر حکومت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جی مسجد میں تالے ڈال دیں، اذان نہ ہو اور نماز نہ ہو، تو ان کے اس حکم کی کبھی بھی تعمیل کرنا ہم پر واجب اور لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ دین کا اصول ہمارے سامنے ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ یعنی جہاں قرآن مجید کا یہ حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اولی الامر ہیں یعنی حاکم ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، تو یہاں پر یہ مسئلہ ان کی اطاعت کی خلاف ورزی شمار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جہاں شریعت نے حکام کی اطاعت کا درس دیا ہے تو وہاں یہ بھی درس دیا ہے کہ ان کی اطاعت تب تک ہی کی جا سکے گی جب تک وہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کا حکم کریں، اللہ اس کے رسول کی معصیت کا حکم نہ کریں۔ تو حکام ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر وہ ہمیں ایسے کسی کام سے یا عبادت سے روک رہا ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے، جس کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے نبی نے دیا ہے، تو ہم ہرگز ان کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لہذا یہ واضح ہو گیا کہ اس صورتحال میں مساجد پر پابندی لگانا، مسجدوں کو لاک ڈاؤن کرنا، یہ بالکل بھی اسلامی مزاج کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی دنیا میں پسندیدہ جگہوں اور مقامات میں سے مسجد اللہ تبارک و تعالی کی محبوب پسندیدہ جگہ ہے، تو مسلمان ہو کر اللہ کے پسندیدہ مقام کو آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں یا اس کو تالا ڈالتے ہیں، اس میں نماز کو روکتے ہیں، اور ظلم یہ ہے کہ نماز پڑھانے والے ائمہ کہ جن کا ایک مقام ہے، جن کا ایک مرتبہ ہے، ان پر مقدمات درج کیے جائیں، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو پابند سلاسل کیا جائے۔ جرم کیا ہے کہ انہوں نے نماز کیوں پڑھا دی؟ تو جناب والا اس مسئلے پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، حکومت ہوش کے ناخن لے۔ ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم کسی حاکم کی بات نہیں مانیں گے اور نہ ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں، لیکن اگر مفتیان کرام، طبی ماہرین بیٹھ کر باہم مشاورت سے یہ طے کر لیں کہ واقعتاً یہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ چند افراد اذان کے بعد جماعت کا، نماز با جماعت کا اہتمام کر لیں، اور باقی احباب جن میں بوڑھے بالخصوص یا جو نزلہ، زکام، کھانسی و دیگر امراض میں مبتلا ہیں، اور بچے چونکہ قوت مدافعت ان کی کمزور ہوتی ہے، تو یہ بہت جلد کسی بھی وائرس کا اور بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کا کبھی اندیشہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھروں میں ہی نمازوں کو ادا کریں، اور بہت اچھا ہوگا کہ گھر کا سربراہ خود جماعت کرائے، امام بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تربیت کا موقع بھی ہے۔ ہر عمل میں ہمیں اس کی دو جہتیں نظر آتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خالصتاً ہم اس کی برائی اور بدی پر نظر رکھیں، اس کی ہلاکت پر نظر رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس سے کوئی سبق لیں، کوئی درس لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھر کے سربراہوں کے لیے، گھر کے بڑوں کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ بھی مصلی امامت پر گھر میں کھڑے ہوں، اپنے بچوں کو اپنے پیچھے کھڑا کریں، مرد امام کے پیچھے ہوں، پھر اس کے بعد بچے ہوں، پھر اس کے بعد عورتیں ہوں، اس طرح اپنے گھر میں نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرما کر اس کی برکات ان کو عطا فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔